ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود اور سلام کی ڈالی پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے۔ ابھی چھوٹا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود۔ اگر پورا کسی کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو کیا پڑھیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، جو بندہ مومن اس درود کو صبح میں پڑھ لے، صبح میں پڑھ لے تو اسے دن بھر درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے، اسے رات بھر درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تو آج اس درود کو سیکھ لیجیے آپ۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا،
پھر اس کا دوسرا پارٹ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامہ، یہ دوسرا ہوا۔ تیسرا پارٹ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامہ، بس اولی اوسطی آخری، اس کو یاد رکھیں۔ درود شریف وہی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یاد ہو گیا نہیں؟ تو اگر آپ کو یہ درود شریف یاد ہو گیا تو آپ اس کو پڑھا کیجیے، صبح و شام پڑھتے رہیے۔ صبح پڑھے تو دن بھر درود شریف پڑھنے کا ثواب، رات میں پڑھ لیا کریں تو رات بھر درود شریف پڑھتے رہنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، ایک شخص مسجد میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت صائب، حضرت صائب، ایک کنکر اٹھایا اور ان کی طرف پھینکا۔ کنکر سمجھتے ہیں نا، چھوٹا، بڑا والا پتھر اٹھا کر نہیں مارا۔ بھائی کسی کو توجہ کرنا ہے، بلانا ہے تو کیا آپ ان کو بڑا پتھر اٹھا کے ماریں گے؟ چھوٹی سی کنکری اٹھا کر۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلایا، آؤ ادھر آؤ۔ وہ جو دو شخص دکھ رہے ہیں نا، انہیں بلا لا، یہ گئے ان کو بلا لائے۔ جب آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینے کے باہر یعنی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مہمان ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، مہمان ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، نہیں تو تمہیں آج میں اتنا مارتا کہ تمہاری چمڑی ادھر لیتا۔ انہوں نے کہا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے؟ مسجد نبوی یعنی حضور کی مسجد، اور یہاں پر زور سے بولنا منع ہے، یہاں پر زور سے بولنا منع ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو اپنی سانس روک لیتے، اپنی سانس روک لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایام حرہ کے بعد، ایام حرہ، آپ کو معلوم ہے ایام حرہ کسے کہتے ہیں؟ ایام حرہ کے بارے میں آپ نے سنا؟ ایام حرہ کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے مسلمانوں کو ایام حرہ معلوم نہیں۔ ایام حرہ اس کو کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کے شہادت کے بعد، جب یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا اور شہادت امام حسین کے بعد یزید کی طرف سے 22,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کیا، مدینہ منورہ پر
حملہ کیا، بات سمجھ رہے نا؟ اور ان لوگوں نے ایسی وہاں پر لوگوں کی بے حرمتی کی، مدینہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، وہاں کے لوگوں پر انہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا، مدینے کے رہنے والوں کا اتنا خون بہایا کہ اللہ اکبر، جسے بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنا ظلم اٹھایا یزید نے شہادت امام حسین کے بعد۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو انہی کو ایام حرہ کہتے ہیں۔ تو ایام حرہ کے بعد ان دنوں میں حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی بغیر اذان اور بغیر جماعت کے رہی۔ یعنی یزیدیوں نے اتنا وہاں پر ظلم و ستم کیا، نہ وہاں پر اذان ہونے دی، نہ لوگوں کو نماز پڑھنے دیا۔ لیکن سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں ان دنوں بھی وہاں پر حاضر تھا، مسجد میں حاضر تھا، تو اذان تو نہیں ہوتی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پر یزیدیوں نے سب کو روک رکھا تھا، سب پر ظلم کر رہا تھا، اس لیے کوئی نماز کے لیے آ بھی نہیں رہتے۔ لیکن حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، اور جب جب نماز کا وقت ہوتا، اذان کا وقت ہوتا، جب جب اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، منبر رسول سے اذان کی آوازیں آتی، منبر رسول سے اذان کی آواز آتی، کہیے سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں منبر رسول سے اذان کی آواز آتی، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ایک بات، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب میرے آقا شب معراج کو گئے، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے، شب معراج آسمانوں کا سفر ہوا، آسمانوں کا سفر ہوا، تو ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اب میں اس کی فضیلت آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے، سنیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج کو گیا تو آسمان پر حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے۔ تو آپ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سے کہا؟ حضور سے، کہ حضور جب آپ واپس دنیا میں جائیں تو آپ کی خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ امتی کو یہ خوشخبری سنا دینا، یعنی آپ کی امتی کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ ان کے لیے جنت میں محل ہے، ان کے لیے جنت میں محل ہے، کن کے لیے؟ حضور کے غلاموں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے کیا ہے بولو؟ جنت میں محل۔ ہاں، کہاں محل ہے؟ جنت میں۔ جنت میں محل کیسا ہوگا؟ جنت کا محل کیسا ہوگا؟ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ آپ کی آنکھ کی نظر جہاں تک اٹھے گی، جہاں تک پہنچے گی، وہاں تک آپ کی محل کا جو لمبائی ہوگا، ہاں آپ کی نظریں جہاں تک پہنچ رہی ہوگی نا، اتنا بڑا
جنت میں محل ہوگا. ایسا بھی نہیں کہ میرے باپ کے لیے الگ جنتی ہوگا، بیٹے کے لیے الگ جنتی ہوگا. اتفاق سے اگر جنت ملی تو ایسا نہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک ہی جنت ہوگا، جنت کے ایک ہی کمرے میں باپ بیٹے سب کو رکھ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر بیٹا جنتی ہے بیٹے کے لیے الگ کمرہ، جنتی محل الگ. باپ ہے جنتی تو باپ کے لیے الگ جنت کا ایک محل. یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ جنت کا محل ہوگا، اور اس کی وسعت آنکھوں کی نظریں جہاں تک پہنچتی ہے اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہوگا. کہتے ہیں سبحان اللہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ آپ اپنے غلاموں کو خوشخبری دینا کہ ان کے لیے جنت میں محل ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے جنتی محل کو سجانا چاہتا ہے، کہیے سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جنتی محل کو سجانا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے رہے سبحان اللہ. کیا کہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. تو جو سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا، جنت والا گھر سجتا رہے گا. جنت والا گھر سجتا رہے گا. میرے آقا کی تو یہ شان ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سوال کیا جاتا، حضور سے جو بھی مانگا جاتا، تو حضور نے کبھی نہ نہیں فرمایا. نہیں فرمایا. نہیں کا لفظ حضور کبھی فرمایا ہی نہیں. بلکہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جو حضور سے مانگتے آپ اسے بھی عطا فرما دیتے. اور جو بیچارے ضرورت تو ہوتی لیکن خاموش بیٹھے رہتے، شرم کی وجہ سے نہیں مانگتے، حضور اسے بھی پہچان لیتے، حضور انہیں بھی جان لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی دے دیتے جو ان کو ضرورت ہوتی. اب بتائیے، مانگے تو بھی عطا فرما رہے ہیں، اگر کوئی نہیں مانگ رہا ہے تو حضور جان لے رہے ہیں کہ انہیں کیا ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے دیتے، عطا فرما دیتے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جود. کیا کہتے ہیں اسے؟ جود و کرم. مانگنے سے جو مل جائے اسے کرم کہتے ہیں، اور جو بغیر مانگے مل جائے اسے جود کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کا یہ عالم ہے کہ آپ مانگے بغیر بھی عطا فرما دیتے، مانگنے والے کو بھی عطا فرما دیتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بات سمجھ رہے نا؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ترجمہ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. جو نماز کے پابند ہو جاتے ہیں وہ نماز اسے بے حیائی سے، بری باتوں سے روک دیتی ہے. یہی اس
ترجمہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نماز کے پابند ہی نہیں ہے، نماز کے پابند، نماز پڑھ رہے ہیں۔ بتائیے ہمارے محلے میں یا پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے۔ 5% بھی نماز نہیں پڑھتے، 5% بھی نماز کے پابند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم نماز کے پابند ہی نہ ہوں گے، جب ہم نماز ہی نہ پڑھیں گے، تو بتائیے ہم برائیوں سے کیسے رک سکتے ہیں؟ برائیوں سے ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ برائی سے کیسے باز آ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان برائیوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، گناہوں میں پھنستا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں مسجد بیت بنایا کرتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ مسجد بیت۔ ہاں، مسجد بیت بناتے تھے، اور مسجد بیت بنانا چاہیے۔ آج کتنے میرے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں میں مسجد بیت بنا رہا؟ مسجد بیت سمجھتے نا کس کو کہتے ہیں؟ مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لینا، خاص جگہ بنا لینا، ایک کونے میں، گھر کے کسی کونے میں ایک خاص جگہ مقرر کر لینا، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور یہ بنانا چاہیے، یہ بنانا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب میری ماں بہنیں اعتکاف کریں گی یا اعتکاف کرنے چاہیں گی تو ان کے لیے مسجد بیت میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے۔ مسجد بیت میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے۔ بھائی عورتوں کے لیے اعتکاف اپنے گھر میں جو مسجد بیت ہے نا، وہی جگہ ہے، کیونکہ عورتیں تو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے مسجد بیت میں عورتیں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں۔ اسی لیے مسجد بیت بنائیں، اور یہ بنانا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ بتائیے لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ کسی گاؤں میں کسی حضرت نے پوچھا کہ بتائیے تمہارے یہاں لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب لڑکے کی شادی ہو، جب لڑکا بالغ ہوتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ اگر شادی نہ ہو، اگر شادی نہ ہو تو لڑکا بالغ نہیں ہوگا۔ مسئلہ سیکھ لیجیے، ایک مسئلہ سیکھنا، ایک شریعت کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ آج ہمارے نوجوان مسئلہ سیکھنے سے پیچھے، دین سیکھنے سے پیچھے۔ اگر نماز کے لیے آ بھی جاتا ہوگا نا، اگر مسجد میں درس چلتا ہوگا، مسجد میں دین کی باتیں بتائی جاتی ہوگی نا، تو آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ گھنٹوں موبائل اسکرین پر ہم گزار دیں گے، گھنٹوں اپنے دوست یار کے ساتھ گزارنے کے پاس ہمیں وقت ہے، لیکن مسجد میں اگر دین سکھایا جائے 10 منٹ بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بولو ہے؟ نہیں ہے۔ روزانہ بعد نماز فجر صبح میں ہماری مسجد میں 5 سے 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، اور الحمدللہ ان دنوں سورے دعائیں وغیرہ جو نماز میں پڑھے جاتے
اس کی مشق بھی کرائی جاتی ہے، لیکن ہمارے نوجوان میں اتنا وقت نہیں ہے کہ بیٹھے، خیر اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں سنیے، لڑکا بالغ ہوتا ہے 15 سال میں۔ کتنے سال میں؟ 15 سال میں، یاد رکھیے۔ ہاں، پھر یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ جب شادی ہوگی تب بالغ ہوگا، تو جیسی بالغ ہوا نماز فرض اس پر، نماز پڑھے گا۔ ایک صحابی امام صاحب کا واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ اتفاق سے ایک صحابی تھے جو غریب تھے۔ کیا تھے؟ غریب تھے، غریب ایک صحابی، لیکن ان کا یہ معمول تھا کہ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے، امام صاحب بنے تھے۔ لیکن جب اس صحابی کی عمر ہو گئی، عمر دراز ہو گئی، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے، سرکار اب میں ضعیف ہو چکا ہوں، آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے، اب مجھے حکم دے تاکہ میں اپنی نمازیں گھر میں ہی پڑھ لوں۔ اور آپ اب میرے گھر میں آئیے، میرے گھر میں چلیں اور میرے گھر میں جا کر 2 رکعت نماز بھی ادا فرما دے۔ کیا کہا صاحب نے؟ میرے گھر میں چل کر 2 رکعت نماز بھی ادا فرما دے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو پڑھ لینا ایسا ایسا۔ بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 صحابی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے اور اس غریب صحابی کے گھر تک پہنچے اور جا کر کہنے لگے، بتاؤ تمہارے گھر میں کہاں نماز پڑھوں، تمہارے گھر کے اندر میں کہاں نماز پڑھوں؟ تو اس نوجوان نے اشارے سے کہا، یا رسول اللہ اس کونے میں اب نماز ادا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کتنے رکعت؟ 2 رکعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اب یہ غریب صحابی اس جگہ پر اس نیت سے کھڑے ہو گئے کہ سرکار نے یہاں نماز پڑھائی، سرکار نے یہاں نماز پڑھی، سرکار کے یہاں قدم پڑے ہیں، اسی لیے برکت کے طور پر حضور سے فیض حاصل کرنے کے ارادے سے وہاں پر نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ غریب صحابی مالدار ہو گیا، غریب صحابی مالدار ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہمارے حضور کی شان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی حضرت سعید ابن معلہ، کیا نام ہے؟ حضرت سعید ابن معلہ۔ بہت نئی باتیں اور حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت سعید ابن معلہ، ایک بار ان کو، اس صحابی کو حضور نے بلایا، اس کو بلایا، حضور نے بلایا صحابی کو، سعید ابن معلہ، تو نماز میں تھے، کس میں تھے؟ نماز میں۔ تب بتائیے، ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اتنے میں ہمارے استاد، ہمارے پیر صاحب بلائے تو کیا آپ نماز توڑ دیں گے؟ نہیں نا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے ان کو بلایا تو وہ تھوڑی دیر میں پہنچے، تھوڑی دیر میں پہنچے۔ جب پہنچے تو حضور نے پوچھا، ہے معلہ آنے میں تاخیر کیسے ہوئی؟
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا نماز پڑھ رہے تھے، کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارے نبی تمہیں بلائیں تو پورے دنیا کے کام کاج چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ؟ ہاں مسئلہ سنیے، اگر نبی نے بلایا تو حکم یہ ہے کہ اگر تم نماز میں ہو، اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت میں سے سرکار نے بلایا تو وہیں سے نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور اب حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد 10 منٹ کا وقفہ گزرا ہو یا آدھا گھنٹہ کا، اب دوبارہ آپ کو نماز پھر نہیں پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور نے بلایا تو ہماری نماز ٹوٹ گئی، 4 رکعت والی نماز کی 2 رکعت پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں گئے تو ہماری نماز ٹوٹ گئی، پھر شروع سے پڑھنا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے نماز چھوڑا تھا وہیں سے پھر اس نماز کو مکمل کیجیے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، سرکار کی بارگاہ میں آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ آج یہ عقل کے اندھے اس سے سمجھ لے جو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ناقص ہو جاتی ہے، ایسے بھی ہے لوگ کہنے والے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا اچھا تم نماز پڑھتے ہو، کیا نماز کے دوران تمہاری بیوی کا خیال نہیں آتا، دنیا داری کا خیال نہیں آتا؟ آتا کہ نہیں؟ اب نماز میں کھڑے ہوں، اگر برسوں پہلے آپ نے کچھ کسی کو دے کے بھول گیا، کوئی سامان کہیں رکھ کر بھول گیا، کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اب آپ نے نماز شروع کی نا، تو برسوں پہلے گمی ہوئی چیز تمہیں شیطان یاد دلا دیتا ہے۔ ہاں شیطان کبھی یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ مسلمان نماز پڑھے، کوئی چیز تمہیں یاد نہیں آ رہی نماز پڑھو تک کا تو شیطان یاد دلا دیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم نماز کو مکمل کرو۔ نماز میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، بیوی کی یاد آتی، بیوی کے خیالات آتے، دنیا داری کے خیالات آتے، تب آپ سوچ کر بتائیے، کبھی آپ نے نماز میں ٹھہرا آپ کو دنیا کے خیالات نہیں آتا ہو؟ ایسا ہوا؟ آتا ہے نا، بیوی کے خیال، دنیا داری کے خیال، دوست یار کے خیال۔ تو اب مجھے مسئلہ بتائیے، کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے؟ بولیے حضرت، نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ بولیے۔ نماز میں اگر بیوی کا خیال آئے، دنیا داری کا خیال آئے، دوست یار کا خیال آئے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹے گی؟ نہیں ٹوٹتی ہے نا، کیونکہ شیطان جیسے ہی بندہ مومن نماز میں ٹھہرتا ہے حاضر ہو جاتا ہے، اس کو یاد کر، بلا وہاں رکھا تھا، وہاں ہے، اور انسان پھر اسے یاد کرتا ہے تو کبھی کیا کرتا ہے، وہ 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ دیتا ہے، 2 کی جگہ 3 پڑھ دیتا ہے، خیالوں میں ڈال دیتا ہے نا۔ تو اب بتائیے، اگر اس طرح سے خیالات آئے نماز نہیں ٹوٹتی، بیوی کے خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ جب بیوی کے خیالات سے، دنیا داری کے خیالات سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے تو اگر نماز میں سرکار کے خیالات آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ بولو، نہیں ٹوٹے گی۔ بلکہ جس نماز میں سرکار کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
وہ صحابہ تھے، ان کی نماز بھی کیسی ہوا کرتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نعرہ اسلام کا نعرہ آپ کو یاد ہے؟ نعرہ لگانے آتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زور سے بولیے، نعرہ تکبیر۔ ہاں، یہ جو نعرہ ہے نا اللہ اکبر، یہ نعرہ لگایا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نعرہ لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ شیطان 55 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ کتنے کلومیٹر؟ 55 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے نعرہ لگانے سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب نعرہ بلند کرو گے نا تو شیطان بھاگ جائے گا۔ کتنے کلومیٹر؟ 55 کلومیٹر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نعرہ لگایا کریں، نعرہ لگانے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، کہیں پھر شیطان ایسا نہ کرے کہ یہاں سے تو بھاگ جائے گا لیکن بعد میں میاں بیوی میں نفرت نہ ڈال دے کہ تو نے مجھے وہاں سے بھگایا تھا، آج تمہارے درمیان میں پھوٹ ڈال دیتا ہوں۔ تو اسی لیے گھر میں بھی، جب گھر میں ہو وہاں پر بھی نعرہ بلند کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ ایک حارث بن عامر نامی شخص کو آپ نے قتل کر دیا تھا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے قتل کے بعد وہ اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بدلہ لیا جائے، اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو ایک دن انہوں نے کیا کیا، حضرت خبیب کو اکیلے میں پا کر اٹھایا اور قید خانے میں بند کر دیا، جکڑ کر، اور انہوں نے سوچا کہ ان کو لوہے کے قید خانے میں، پنجرے میں بند کر دیں گے، کھانا پانی دینا بند کر دیں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ کفار نے یہ سوچا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حارث بن عامر کی بیٹی کہتی ہے کہ حضرت خبیب کو تو اس پنجرے میں بند کر دیا گیا لوہے کے، اور کھانا پانی بھی بند کر دیا گیا، لیکن میں دیکھا کرتی کہ وہ اس پنجرے میں ان کے پاس کھانے کے لیے انگور کا گوشہ ہوا کرتا، انگور کے گچھے ہوا کرتے، حالانکہ وہ انگور کا موسم بھی نہیں ہوتا، انگور کا موسم نہیں ہوتا، بن موسم انگور۔ اب بتائیے اس پنجرے میں، اس جیل خانے میں بن موسم اگر انگور آ رہا ہو تو وہاں پر پہنچانے والا کون؟ اللہ کے فرشتے ہی نے تو پہنچایا ہوگا نا۔ کس نے پہنچایا ہوگا؟ اللہ کے فرشتے نے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ اس طرح سے تو مریں گے نہیں، ہم ان کو اس طرح سے مارنا چاہتے تھے، یہ تو اس طرح مریں گے نہیں، تو انہوں نے قید خانے سے ان کو باہر نکالا۔ توجہ چاہوں گا میرے نوجوانوں، کیسے صحابہ کرام تھے اور ان کی خواہش کیا تھی۔ اللہ اکبر، آج ہمارے پاس وقت ہے پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے پاس 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، پھر بھی ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ لیکن وہ صحابہ کیسی ان کی قربانیاں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خبیب کو کفار نے باہر نکالا اور انہوں نے کہا کہ ان کو پھانسی پر چڑھا دو۔ حضرت خبیب کو پھانسی پر، اب یہ والا پھانسی نہیں کہ گلے میں رسی ڈالا اور لٹکا دیا، یہ والا پھانسی نہیں ڈالا، بلکہ ان کو اس طرح 2 درخت کے درمیان، 2 درخت کے بیچ میں ان کو ہاتھوں کو اس طرح سے لٹکایا اور اس میں کیل مار دی گئی، ایک ادھر کی ایک ادھر،
اس طرح سے لٹکایا جا رہا تھا. تو پھانسی ڈالنے سے پہلے ان سے پوچھا گیا اے خبیب اب تو تجھے پھانسی دی جائے گی, پھانسی دے دی جائے گی, بتا تیری آخری خواہش کیا ہے, آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. کیا کہا؟ 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. تو جب انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو جتنا وقت لگتا اتنے میں انہوں نے نماز ختم کر دی. تو جب آ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اگر تم چاہتے تو اور گھنٹوں نماز پڑھ سکتے تھے, وقت لگا سکتے تھے, ہاں تم نے جلدی کیوں نماز ختم کر دی؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اس لیے نماز میں تاخیر نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہے کہ میں موت سے ڈر کر, پھانسی سے ڈر کر نماز کو لمبا کر دیا, اسی لیے میں نے نماز کو لمبا نہیں کیا بلکہ 2 رکعت پڑھ لیا. اور میں نہیں چاہتا کہ سرکار کو تکلیف ہو, سرکار کو تکلیف ہو. چھوٹ جائے دولت کونین تو کوئی غم نہیں, چھوٹ جائے دولت کونین تو کوئی غم نہیں, سرکار چھوٹے نہ دامن تمہارا, مصطفیٰ نہ دامن چھوٹے نہ دامن مصطفیٰ کا, چھوٹے نہ دامن مصطفیٰ کا. چھوٹ جائے دولت کونین یعنی دونوں جہان کی دولت بھی چھوٹ جائیں تو پرواہ نہیں, لیکن سرکار کا دامن نہ چھوٹنے پائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نماز کی پابندی کریں, نماز کی پابندی کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں, نماز میں وہ فائدے ہیں, 5 وقت کی نماز کی بات نہیں بول رہا ہوں میں, صرف فجر کی 2 رکعت پڑھنے میں وہ فائدہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات نماز میں وہ فائدہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اگر اس کے بدلے میں اس کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب اسے دے دیا جائے تو اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت نماز ہے. کیا سمجھے میرے نوجوانوں؟ فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے, اس سے بڑھ کر ہے فجر کی 2 رکعت. آج تو میرے نوجوانوں کی نیند نہیں کھل رہی ہے, میرے نوجوانوں کی نیند نہیں کھل رہی ہے. آج میرے نوجوان اللہ اکبر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں, اٹھ رہے ہیں 10 بجے اٹھ کر جو ہے پانی نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں. میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, اگر وہیں پر آپ فجر میں اٹھ کر 2 رکعت غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا پڑھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, اور جو حضرات فجر کی نماز کے پابند ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی بھی پابندی کرتے ہیں. آج تو زیادہ تر 4 وقت کے آپ کو نماز ہی ملے گی. کتنے وقت کے؟ 4 وقت کے. آج ہمارے نوجوان آپ کو صرف زیادہ تر اب ہمارے نوجوان 4 وقت کے نماز کے پابند ہیں اور 4 وقت کے نماز ہی ہیں. کیوں؟ فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا, فجر میں نہیں اٹھ پاتے, فجر میں بستر سے الگ ہونا دشوار ہوتا ہے, فجر میں پانی نہانا دشوار ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے جو فجر میں اٹھ کر غسل کرے, ٹھنڈے پانی سے نہائے, کراٹی کی ٹھنڈی میں اٹھے اور غسل کرے اور فجر کی 2 رکعات نماز پڑھے تو ان کے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. لیکن آج ہمیں ٹھنڈ پانی سے کہاں نہانا ہے. آج تو الحمدللہ ہر گھر ہر جگہ گیزر ہے, پانی گرم کرنے کا انتظام ہے, گیس چولہا ہے, سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود بھی آج ہمارا نوجوان اٹھ کر فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ پاتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنی نیند کی وجہ سے, اپنی طبیعت کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونا پڑے گا, میرے نوجوانوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے
دنیا میں اپنے بچوں کو انجینئر کیوں نہیں بنایا تھا؟ تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا تھا؟ تم نے اپنے بچوں کے لیے بنگلے کیوں نہیں بنائے تھے؟